تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے, کتنا کماتے لاکھوں میں تنخواہ. اچھا, باقی فگر جو ہے وہ ٹیکس والے کو بتاتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انٹرویو کی کون سی خاص بات تھی جو آپ نہیں بول سکے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان سیاست کے بادشاہ ہیں, سیاست کے گر جانتے ہیں. کہ سہیل رائج صاحب نون لیگ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. نون لیگ نے مجھے نکلوانے کی کوشش کی. میں ان صحافیوں میں شامل تھا جن کو کہا گیا کہ ان کو جنگ سے نکال دیں. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کا منفرد انداز تکلم ہی آپ کی شہرت کا باعث ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کہ سہیل رائج صاحب جو ہیں وہ پیڈ انٹرویوز بھی کرتے اچھا کروا کے دیکھیں. کبھی کوئی اتنی بڑی آفر ہوئی کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہوئے؟ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلی نیوز. ناظرین اکرام, آج میرے ساتھ موجود ہیں دنیا صحافت کا بہت بڑا نام, میری مراد جناب سہیل رائج صاحب. سر السلام علیکم. سر سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ, آپ نے وقت دیا. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انگریزی ادب میں ماسٹرز کرنے کے بعد صحافت کی طرف آنا, یہ کیسے ممکن ہوا سارا سفر؟ بھائی یہ ایک حادثہ تھا, ایک ایکسیڈنٹ تھا. ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں چونکہ CSS کرنا چاہتا تھا تو اس لیے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ صحافت میں چلے جائیں, کرنٹ افیئرس کا آپ کو نالج ہو جائے گا. تو میں یہاں آ گیا اور بس اس کے بعد پھر جانے کو دل ہی نہیں کیا. اچھا سر, کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کا منفرد انداز تکلم ہی آپ کی شہرت کا باعث ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ کانٹینٹ کو, میری کانٹینٹ کے بارے میں سمجھ یا کانٹینٹ کو سمجھنا, یعنی الفاظ کو سمجھنا اور ان کی میننگ کو سمجھنا, یہ وجہ ہے. میں جو الفاظ یوز کرتا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے کرتا ہوں, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ میری پذیرائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سہیل رائج صاحب جو ہیں وہ پیڈ انٹرویوز بھی کرتے ہیں, تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو جواب تو یہی ہے کہ اچھا کروا کے دیکھیں. کہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. اچھا سر, آپ کی صحافتی زندگی میں کبھی آپ کو کسی حکومتی عہدے کی آفر بھی ہوئی؟ جی ہوئی ہے, لیکن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں صحافت کی درویشانہ زندگی جو ہے یہ میں اس کو سب سے پریفر کرتا ہوں, اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں. کبھی کوئی اتنی بڑی آفر ہوئی کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہوئے؟ آفرز ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نہیں, میں اس میں توجہ بھی نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں کہ سہیل رائج صاحب نون لیگ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. جب نون لیگ برسر اقتدار تھی تو اس وقت یہ نہیں کہتے تھے. اس وقت نون لیگ نے مجھے نکلوانے کی کوشش کی. میں ان صحافیوں میں شامل تھا جن کو کہا گیا کہ ان کو جنگ سے نکال دیں. تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. میں ہاں یہ درست, اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ یہ اپوزیشن کے سپورٹر ہے تو شاید یہ ٹھیک ہو, لیکن میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں, کسی بھی سیاسی جماعت کا حامی نہیں. وہاں پرٹیکولرلی اپوزیشن جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے, گورنمنٹ مجھے اچھی نہیں لگتی, کوئی بھی ہو گورنمنٹ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ابھی سیاسی ماحول بڑا گرم ہے پاکستان میں عدم اعتماد کے حوالے سے. ایک خبر ابھی بالکل کچھ گھنٹے پہلے خبر سامنے آئی کہ علیم خان صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ علیم خان صاحب اور ترین گروپ جو ہے یہ اپوزیشن کے ساتھ شمولیت اختیار کر لے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں, علیم خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اب اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے, تو عدم اعتماد کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اب کافی چانسز ہیں عدم اعتماد کے, 60-40. ابھی بھی حکومت کے پاس بھی بڑا کچھ ہے, لیکن اپوزیشن بھی کافی سٹرانگ جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں یہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے پرسنٹیج. اچھا, آج 60 جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے, 40 حکومت کے حق میں ہے. کل آنے والے دن میں یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے. خان صاحب کی جو توپیں ہیں وہ بہت زیادہ فائر کر رہی ہیں اس وقت اپوزیشن کے اوپر. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے کراچی میں نعرے لگوائے, ڈیزل ڈیزل مسٹر ڈیزل. آج ان کا بیان سامنے آ رہا ہے, جی مجھے آرمی چیف صاحب نے کہا جی مولانا صاحب کو ڈیزل نہ کہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے, ایک پرائم منسٹر کو سوٹ نہیں کرتی, زیب نہیں دیتی, کیونکہ اسی طرح پھر وہ بھی آگے سے پکاریں گے, وہ بھی اسی طرح ان کا نام رکھیں گے, اسی طرح ان کو سر بازار جو ہے وہ گالی دیں گے, تو یہ مناسب نہیں ہے. سر یہ کہتے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے خلاف عدم اعتماد آیا ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اچھا ظاہر ہے ایسا ہے نہیں, کیونکہ کسی کے خلاف طریقے عدم اعتماد آنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی.
یہ ایک نیگیٹو بات ہوتی ہے. آپ ٹربل میں جاتے ہیں, آپ مشکل میں جاتے ہیں, مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اچھا سر, اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو آپ ان تینوں میں سے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں سیٹ پر؟ میرا خیال ہے کہ طے ہو چکا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ چیف پرائم منسٹر ہوں گے. اچھا سر, یہ طے ہو چکا ہے, یہ آپ کی ایگزیکٹ خبر ہے؟ ٹھیک ہے, تو سر یہ کب تک ممکن ہو سکے گا؟ جب اگر طریقے اعتماد کامیاب ہوئی تو. ٹھیک ہے سر, میں اب آپ سے کچھ 4 لوگوں کے نام لوں گا جس کے بارے میں آپ نے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے عظیم علمی شخصیت ہیں, بڑے کارنامے دیے ہیں, بڑی منظم جماعت بنائی ہے, اس کی شاخیں ہیں, اس کا بڑا کام ہے. عورتوں کو انہوں نے برابر کے حقوق دیے ہیں, ان کی اور خواتین کی شاخ جو ہے وہ بڑی پڑھی لکھی ہے, برابر بیٹھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, بڑی خوبی ہیں ان کی تنظیم. مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان سیاست کے بادشاہ ہیں, سیاست کے گر جانتے ہیں, سیاست کو ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں اور بڑے کامیاب سیاستدان ہیں. طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب اچھے مذہبی آدمی ہیں, ان کی تقریر کے اندر بڑی حلاوت ہے, بڑی مٹھاس ہے اور لوگ ان کی تقریر شوق سے سنتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب. آفتاب اقبال صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ دیا ہے, وہ مزاح پیدا کرنے میں, مزاح کو سنانے میں, مزاح کو ڈائجسٹیبل بنانے میں ان کا بڑا رول ہے. پاکستان میں بہت ساری نئے تجربے کیے انہوں نے اور سارے تجربے کامیاب ہوئے. اچھا سر, پچھلے دنوں میں نے انٹرویو کیا حسن نثار صاحب کے ساتھ, تو ان سے میں نے سوال کیا کہ سر سہیل ورائچ صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے جیو میں؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ پوچھیں گے تو ان کو میں بتا دوں گا, آپ کو میں نہیں بتاؤں گا. تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے, کتنا کماتے ہیں؟ لاکھوں میں تنخواہ. کچھ فگر بتا سکتے ہیں؟ فگر نہیں, لاکھوں میں. اچھا باقی فگر جو ہے وہ ٹیکس والے کو بتاتے ہیں. اچھا سر, آپ نے بے شمار انٹرویوز کیے ہیں اپنی زندگی میں, کوئی ایسا انٹرویو جو آپ کو کبھی بھول نہیں سکتا زندگی کا؟ بہت ایسے انٹرویوز ہیں. کوئی ایک شخصیت جس کے ساتھ کبھی؟ مفتی کا انٹرویو ہے, بے نظیر بھٹو کا انٹرویو ہے, ولی خان کا انٹرویو ہے. یہ سارے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انٹرویو کی کون سی خاص بات تھی جو آپ نہیں بھول سکے؟ اس میں بہت ساری باتیں جو انہوں نے باتیں کی, اس میں انہوں نے خود کھانا ٹیبل پہ لگایا. وہ اس سے اچھا. پہلے آج تک کبھی ان کا ایسا شاٹ نہیں آیا تھا کہ وہ خود ٹیبل پہ کھانا لگا رہی ہوں, کھانوں کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں, کھانا بنانے کی ریسیپیز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہی ہوں. اچھا سر, آپ کی مذہبی سیاست پہ بڑی گریپ ہے, آپ کی پوری ایک کتاب بھی ہے اس موضوع پر. تو پاکستان میں مذہبی سیاست کا اس وقت کیا مستقبل دیکھتے ہیں, خصوصاً تحریک لبیک کے حوالے سے؟ میں مستقبل کم دیکھتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک اب آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ سیٹیں لے سکے گی. ہاں, ایک پریشر گروپ کے طور پہ ضرور وہ موجود رہے گی, اور لیکن جس طرح سے پچھلے الیکشن میں انہوں نے کچھ سیٹیں بھی لے لی تھی, اب شاید سیٹیں نہ لے سکیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. والسلام.